شاہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں اور سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، باغ جنت میں اے حسن حسن جہاں تاب کے سب سے جاؤں، اے حسن حسن جہاں تاب کے سب سے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان خواجہ غریب نواز پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی گزر اوقات کے حوالے سے پہلے نگران شورا سے معلومات کریں گے، ان کی گزر اوقات اور کسب معاش، کسب حلال کا طریقہ کار کیا تھا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے خواجہ غریب نواز حسن سنجیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، انہوں نے کسب جو اختیار کیا، یعنی کہ ذریعہ روزگار، جی کیونکہ ان کے کسب کے ساتھ حلال لکھنے میں تھوڑے مجھے وہ ہوتا تھا کہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ خواجہ غریب نواز نے کسب اختیار کیا، اللہ اکبر، تو وہ کسب شعبے سے بھی پاک ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، تو واہ یہ ایک محبت کی بات میں نے کی ہے کیا بات ہے کہ اولیاء کوئی مطلب جب ولی ہوگا، نیک ہوگا، جی، تو اس کا دانہ دانہ ذرہ ذرہ حلال، نہ صرف حلال، طیب ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان یعنی کہ حلال کے ساتھ ساتھ طیب کا لفظ ہے نا، اس کی مطلب اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ طیب، ہر طیب حلال اور ہر حلال طیب ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو ان کا رزق تو حلال بھی، طیب بھی، برکت والا بھی، برکت دینے والا بھی۔ واہ واہ واہ، سبحان البتہ انہوں نے جو ذریعہ اختیار فرمایا تھا، تو پنچکی جس کو کہتے ہیں، ایک وہ اور ایک باغ، صحیح، یہ ان کے پاس تھا، اور اسی کے ذریعے انہوں نے اپنے روزگار کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ارننگ کا سلسلہ، انہوں نے اس کے ذریعے جاری کیا ہوا تھا۔ یعنی سمجھے کہ ان کا اپنا کام کاج تھا، اپنا کاروبار تھا، یہ چیز تھی۔ کیا بات ہے جی۔ ایسا آج کے زمانے میں بھی لوگ ارننگ کے حوالے سے فکر مند بھی رہتے ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ارننگ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ان کی نظر ہے کہ کوئی بڑا کام ہو، یعنی ایسا کام ہو جس میں ارننگ جو ہے وہ زیادہ ہو، محنت کم ہو، پروفٹ جو ہے وہ زیادہ ہو، انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم کرنی پڑے، اور پروفٹ کا مارجن جو ہے یہ بڑا ہو، مطلب کہ ڈبل ہو یا ڈبل کے قریب ہو۔ کیا کہیں گے آپ اس رویے کو؟ دیکھیے سلمان بھائی، کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو مال، دولت، پیسہ، آمدنی، اس کے تعلق سے وہ بڑے ہی مطلب کہ متوکل پائے جاتے ہیں، اور ان تمام تر چیزوں سے گویا کہ انہیں ایک نجات سی ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ بڑے پرسکون لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی جیسے میجورٹی کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تفکرات ہوتے ہیں، اور آمدنی، اچھی آمدنی، زیادہ آمدنی، کشادہ آمدنی، ہاتھ کھلا ہو، گھر کھلا ہو، یہ ساری چیزیں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جیسے کہ لپٹی ہوئی ہیں، اگر اور بھی اس نے ہمیں بے چین بھی کیا ہوا ہے جی، اور جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے جو اس درجے کے متوکل گزرے ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے دور میں چند صحابہ کرام کے گھر پر جا کر ایسے جانا ہوتا رہا۔ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، بڑا مختصر سا سامان رکھا ہوا تھا، زاہد تھے آپ، بڑے زاہد تھے، زہد تھا۔ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو درداء سب بدل گئے مگر تم نہ بدلے۔ مجھے بڑا پیارا جملہ لگا یہ۔ خیر، تو اب یہ تفکرات جو ہیں، معاشی پریشانی جس کو آپ کہیں، معاشی فکریں، اور حل میں مزید کا نعرہ کہ مزید ملے، مزید ملے، مزید ملے، اب یہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب ہم جیسے لوگ یہ کہیں یار وہ دنیا دار دے دین، تو اب یہ تو جو بچے ہوئے وہ بچے ہوئے ہیں، باقی یہاں بس جس اللہ بچائے گا۔ تو یہ ہے، تو کیونکہ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، امام غزالی نے لکھی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ فکر معاش ہے۔ جی، معاشی فکر بھی جو ہے نا، یہ بھی کئی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر بات جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح، کہ آپ جو روزگار کما رہے ہیں اس میں آپ کی نیت کیا ہے۔ نیت اگر خود کو محتاجی سے بچانا ہے، گھر والوں کو محتاجی سے بچانا ہے، قرضے سے بچنا ہے، اور ایک عزت و خودداری کے ساتھ جس کو ہم کہیں کہ اگر زندگی گزارنی ہے اللہ کی رضا میں رہ کر، تو ایسے کمانے
اور اپنے ماں باپ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، کفالت کرنی ہے. جی جملہ اس طرح کی اگر کوئی اچھی نیتوں کے ساتھ کماتے تو ایسا کمانا اسلام میں کہیں بھی مذموم یا اس کی مذمت نہیں ہے، ٹھیک. بلکہ ایسے کمانے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ بھی کہا گیا ہے ایک روایت کی روشنی میں، صحیح. اگر جو روایت میں چند مخصوص لفظ ہیں. اور اگر تفاخر کے لیے فخر، تکبر، اس طرح کی دیگر مذموم عادتوں کے بنیاد پر اگر کوئی بندہ کما رہا ہے اور اس طرح دولت مند بننا چاہتا ہے، پیسے والا بننا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی مذمت کی جائے گی. اب ایک شخص آئے کہ میں صلہ رحمی کروں گا، پیسہ ہوگا تو میں حاجت مندوں کو قرض دوں گا، اور کیونکہ یہی پیسہ ہے نا سلمان بھائی کے، اسی پیسے کے ذریعے تو انسان مسجد بناتا ہے، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. تو اب یہ کہ نفس نوٹ یا نفس مال، جی اس کا مسئلہ الگ ہے، جی مگر اس کی محبت، اس کی چاہت، اس میں انہماک، اور پھر اس میں مطلب کہ تجاوز کرنا، جی اس کی حدوں کو پار کرنا، جی یہ ٹاپک الگ ہے. ایسی بات. ہمارے یہاں بس یہ ہے کہ قناعت کتابوں میں تو ہے، دل میں آ جائے تو کیا بات ہے. واہ واہ صبر و شکر کی باتیں کتابوں میں تو ہیں، صحیح. اگر وہ دل میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے. کیا بات. اور یہ نیک لوگ تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے صبر بھی دیا، شکر بھی دیا، قناعت بھی دی. اگر ان کے پاس مال تھا بھی، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے ایسی بات. پر انہوں نے اس کو فوقیت دی. ایسی بات ہے. وہ جو کم پیسے لگا کے زیادہ نفع چاہتا ہے یا ڈبل چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ آپ کو موقع ملے گا تو آپ جانے دو گے؟ میں تو ڈبل ایسی جگہ انویسٹمنٹ نہیں کروں گا جہاں سے ڈبل پروفٹ ملے. نہیں، اگر حلال ہو تو. حلال ہو تو سبحان اللہ اچھی بات ہے. تو حرام بات کیا ہوئی؟ جی یہ الگ ٹاپک ہو گیا نا، حلال کے حرام. صحیح ٹھیک ہے، صحیح یعنی میں نے اگر 50 روپے کی چیز خریدی ہے صحیح اور وہ کوئی 150 روپے کی خریدنے کے لیے تیار ہے، یا میں 150 روپے کی بیچ سکتا ہوں، صحیح اور اس میں کوئی نہ جھوٹ ہے، نہ بےمانی ہے، نہ بدعنوانی ہے، نہ کرپشن ہے، کسی طرح کی بھی کوئی شرعاً مذموم چیز ہی نہیں ہے، صحیح. تو کیا آپ اس کو پسند نہیں کریں گے؟ یہ تو پسندیدہ ہے، لیکن دیکھا یہ کیا ہے ایسا؟ بات یہی ہے جی کہ سوال اسی نوعیت کا ہے صحیح کہ بھائی مطلب کیونکہ ایک آدمی سن رہا ہے، صحیح. ناظرین بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، ٹھیک تو بولے بھائی تو کیا اس میں حرج ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ 1 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچی جا سکتی ہے، صحیح 1 روپے کی چیز 1000 روپے بیچی جا سکتی ہے، تو یہ کیا؟ ہاں، گبن فاحش جسے کہتے ہیں، ایک کتاب البیوع کی ایک تجارت کے خرید و فروخت کی اصطلاح میں ہے، جی وہ ایک الگ بھی یہ پورا ٹاپک چلا جاتا ہے کہ بازار، پھر اس کی مہنگی نرخ سے نکل کر ایک چیز کو بیچنا کرنا، تو یہ الگ الگ نوعیتیں. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خیر خواہی الگ ہے امت کی، صحیح لوگوں کی، جو امام غزالی نے کسب حلال میں لکھا ہے باب میں، ٹھیک. وہ ایک پورا ٹاپک ہے. صحیح خیر خواہی الگ ہے، حب جاہ الگ ہے، حب مال الگ ہے، اور مطلب کہ کم نفع میں زیادہ کاروبار کرنا یہ ایک الگ ہے. لیکن یہ کہ اگر جھوٹ بول کر، لوگوں کو تکلیفیں دے کر، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر کے اگر کوئی ڈبل نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے یا ایسی کوئی جمپ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر خود ہی کسی کھائی میں گرے گا. اللہ بچائے. اللہ بچائے. لیکن بیسیکلی دیکھنا یہی ہے، کیونکہ ہم شریعت کی بات قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں نا، جی بالکل تو اس میں ہمیں معتدل ہی انداز اختیار کرنا پڑے گا. صحیح ایک تو پسندیدہ عمل ہے، اسلام و دین نے جو پسند کیا ہے صحیح کہ خیر خواہی کرے، کم میں کام کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خود فضول حلال سے بھی بچے. یعنی فضول حلال سے بچنے کا بھی ایک شریعت میں ایک تقوی کا ایک درجہ رکھا گیا ہے. صحیح. وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے. لیکن جو ایک نفس بات ہے، جی ایک ٹاپک ہے، صحیح، وہ یہی ہے جو میں آپ سے کوشش کر رہا ہوں عرض کرنے کی. اگر اس میں کہیں میری اصلاح کی گنجائش ہے تو آپ ضرور. آپ درست فرما رہے ہیں، آپ کی بات کا تو ڈینائل نہیں ہو سکتا. بالکل آپ اسلام اور روح اسلام کے مطابق گفتگو فرما رہے ہیں. میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل میرے حضور لوگ جو ہے وہ ڈبل پروفٹ کے چکر میں اپنا جو کیپٹل ہوتا ہے نا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وہ لالچ، دیکھیں وہ لالچ ہے، وہ ہرس ہے. صحیح. وہ اچھا وہ مس گائیڈ بھی ہوتے ہیں. صحیح. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں اس طرح کے واقعات کہ لوگوں کو اپرچونٹی دکھائی گئی اور انہوں نے بدقسمتی کے ساتھ اپنا گھر بیچا. اپنا گھر بیچ کر، جیسے مثال کے طور پر 50 لاکھ کا گھر تھا، 50 لاکھ کا گھر بیچا اور اس میں سے 40 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کر دیے، 10 لاکھ روپے آگے پیچھے رکھے، کرائے کا گھر لیا، تھوڑی سی وہ رینوویٹ کرایا، کیونکہ ان کو پتا، ان کو یہ اندازہ تھا کہ ہمیں نفع ملے گا
اور 50 لاکھ روپے کے کروڑ روپے ہم نے سال 2 سال میں وصول کر لینے ہیں اور ایک نیا گھر بھی لے لیں گے, 50 لاکھ بھی کھلے ہو جائیں گے. اب وہ مس گائیڈ ہو گئے. حضور آپ تو گھر کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو لوگوں نے گردے بیچ کے پیسے جو ہے وہ دیے سرکار میں. وہ تو ناجائز تھا نا جی, گردے کا یہ پارٹ آف باڈی بیچنا تو وہ تو جائز تھا جو انہوں نے کیا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. یہ تو ضرورت مند آدمی نفع نہ بھی ہو تب بھی بیچ دیتے ہیں, پارٹ آف باڈی بکتے ہیں. یہ تو پورا ایک گندا بزنس ہے جو لوگوں کے اعضاء نکال کر کاٹ کر بیچے جاتے ہیں, اللہ کی پناہ. تو یہ اس کی تو اجازت ہے ہی نہیں. صحیح. تو یہاں تو جو آپ نے فرمایا نا کہ نفع ڈبل, تو اس میں بعضوں کو بندہ مس گائیڈ ہو جاتا ہے, کچھ لالچ آ جاتی ہے, کیلکولیشن میں مسٹیک ہو جاتی ہے. تو چونکہ یہ ٹاپک آپ تجارت اور معیشت کی طرف لے کر گئے ہیں تو اس کی ڈائمینشنز بہت ہیں, اس لیے شاید ایک مختصر, کیونکہ آگے اور ٹاپکس ہوں گے. جی بالکل. تو مختصر سی نشست ہو نہیں سکتا, البتہ یہ کہ کسب حلال ہو, یعنی کہ حلال ہو, پھر اس کا علم ہو کہ جو میں کر رہا ہوں محض میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلال ہے, تو یہ حلال ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. آپ کی سمجھ کو انڈوس کرے شریعت مطہرہ, واہ, تب ہوگا یہ حلال. سبحان اللہ. لالچ پر ایک بڑی زبردست بات حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی نے قوت القلوب میں لکھی ہے. جی جی. آپ فرماتے ہیں لالچی آدمی کی مثال ریشم کے کیڑے کی سی ہے. ریشم کا کیڑا کیا کرتا ہے سب, وہ جب ریشم منہ سے نکالتا ہے نا تو وہ ریشم کا جو گولا ہوتا ہے وہ اس کے ارد گرد مطلب بنتا جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ریشم سارا لپٹ جاتا ہے اور یہ کیڑا اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. تو شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لالچی آدمی مال کے لالچ میں یوں اپنے آپ کو ریشم کے کیڑے کی طرح اس میں مال کی محبت میں بند کر لیتا ہے, اور لوگ کیا کرتے ہیں, یا تو ریشم کے کیڑے کو ہاتھ سے مسل کے مار دیتے ہیں, یا پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں. کیڑا مر جاتا ہے اور ریشم کوئی اور لے جاتا ہے. یوں ہی لالچی آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے لالچ کی وجہ سے جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل لگا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اللہ بچائے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. میں نے جو آپ کو عرض کرنا تھا کر دیا کہ اب یہ نا جیسے وہ ہے نا امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری حب جا کے تعلق سے جو لکھی ہے کہ وہ مذموم صفت یعنی کہ بری عادت جس سے صدیق سب سے آخر میں نجات پاتا ہے وہ حب جا ہے. یعنی آپ سمجھیے تو کوئی یار ہم جیسا آدمی بول دے کہ میں حب جا والا نہیں ہوں تو اس کا دعویٰ یار بڑی دلیلوں کا محتاج رہے گا. بھئی یہ بندہ دعویٰ نہ کرے, اللہ سے دعا کرتا رہے یا اللہ مجھے قناعت دے, میں کانے ہوں یہ نہیں, مجھے شکر گزار بنا میں شاکر ہوں یہ نہیں, مجھے صابر بنا میں بڑا صبر والا ہوں یہ نہیں, اور مجھے حب جا سے بچا میں کو حب جا سے بچنے والا ہوں یہ نہیں, یا اللہ مجھے ریاکاری سے بچا. دعویٰ کیسے کرے گا بندہ یار؟ تو یہ ہے کہ بندہ کیسے دعویٰ کرے کہ میں مال و دولت کی ان خواہشوں سے بچا ہوا ہوں. کوئی ڈھیر رکھے تو پتہ چلے کہ میں کتنا بچا ہوا ہوں, کوئی سامنے پیش کرے اور لینا بھی حلال ہو طیب ہو, بالکل کسی تہمت ہو کسی اس پہ نہ ہو, پھر میں دیکھوں کہ یار مطلب کہ مجھے کیا میری قلب کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ رحم کرے یار. یہ بڑی نازک ٹاپکس ہے پیارے اسلامی بھائیوں, اور چونکہ ہم غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کرام کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بچے ہوئے تھے, یعنی یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر ایسا نہیں کہ اس سے لوگ بچے ہوئے نہیں. یعنی میں اگر اس وقت کرنٹ سچویشن کی میں بات کروں, اگر میں کسی کو جانتا ہوں پرسنلی, اگر میں کسی کو جانتا ہوں کہ جو اپنے سامنے نوٹوں کا ڈھیر دیکھے اور اس کی طرف التفات نہ کرے, وہ صرف اور صرف میں جس کے جانتا ہوں اس کا نام الیاس قادری ہے, میرا پیر و مرشد, جس کو میں جانتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ کوئی اور نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. میرا جاننا یہ اپنی ایک معلومات اور اپنے ایک مشاہدے کی حد تک میں آپ کہہ سکتے ہیں, تو میں انہیں اس حد تک تو میں جانتا ہوں کہ نہیں ہے, مطلب ایک جس کو کہتا ہے نا کہ ایک طلب بھی نہیں ہے, اور اب طلب بھی نہ ہونا یہ بھی نہ ہونا, اب ایسا دل پا لینا جو ہے نا, یہ بد انسان کیا اللہ ہی کی عطا ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے ناظرین وغیرہ جو بھی ہمارے ویورز ہیں
جو بھی موجود ہیں دیکھ اور سن رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوگی کہ یار ایسا بھی کوئی شخص روئے زمین پر ہوگا. میں تو جانتا ہوں، میرا واسطہ پڑا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں حق الیقین ہے، میرا عین الیقین ہے، اور مجھے وہ واقعات اور حکایات یاد ہیں جو کچھ ہوئے ہیں اور جو کچھ ہے. تو ایک بڑی ستھری پاکیزہ اور سمپل سی زندگی اور طبیعت، یہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ بڑی آئیڈیل طبیعت ہے، آئیڈیل زندگی ہے. ماشاءاللہ. میں تو اس زندگی کا طالب ہوں، اگرچہ پا نہیں سکا. میں ایسی خواہشات اور ایسے قلب کا اور ایسی سوچ کا، ایسی طبیعت کا میں طالب ہوں، اور اللہ سے سوالی بھی ہوں. یا اللہ مجھے قناعت اور اس طرح کی چیزوں کی نعمتوں سے مالا مال کر دے. آمین. یہ مال کی محبت ہمارے قریب آئی نہیں. آمین. ضرورت سے زیادہ مال تباہی ہے یار. مال ضرورت سے زیادہ آ جاتا ہے نا، انسان آزمائش پہ آ جاتا ہے. یہ لو وہ لو، یہ پوری کرو وہ پوری کرو، رکتا نہیں ہے. نہ ہاتھ رکتا ہے، نہ دل رکتا ہے، نہ ذہن رکتا ہے. پھر کہیں نہ کہیں سے نیتیں اور راستے واسطے بھی نکل ہی آتے ہیں. یار چلو یار چلو. مجھے کس کا خواہش کی بات ہوتی ہے نا. مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا، ایک آدمی اس کو پرہیزی تھی مگر اس کو جلیبی کھانے کا بڑا شوق تھا. چٹکلا ہی کہہ لیں آپ اس کو. صحیح. بندہ کیسے راستے نکالتا ہے. چٹکلا سمجھے، اس کو جلیبی کھانے کا بڑا شوق تھا. تو جلیبی کیسے کھائے آپ اس کی، تو وہ پرہیز چل رہی تھی. تو اس نے اپنے بچے سے یا جو بھی اس کے ساتھ کہا کہ یار سنا ہے کہ جلیبی کو دودھ کے ساتھ کھاؤ نا تو عقل میں اضافہ ہوتا ہے. یار آپ بولو نا جلیبی کھانی ہے تو بولا دودھ تو نہیں ہے. اچھا دودھ نہیں ہے، جلیبی بھی کتا کو تو فائدہ دے گی نا. یوں کر کے راستہ نکالنا ہے. تو ہم جیسے جو لوگ ہیں نا راستے نکالتے ہیں یار. اس میں نا یہ موضوع بڑا مجھے تو شرمندہ کرتا ہے. میں کیا اس موضوع پہ پیر صاحب جیسی شخصیت بات کرے تو سمجھے اب ہم جیسا آدمی کیا اس موضوع پہ بات کرے گا. اللہ تعالی ہمیں حب جا سے، حب مال سے، حب دنیا سے بچائے یار. آمین. اور وہ ستھری پاکیزہ زندگی عطا کرے جو اس نے اپنے نیک بندوں کو عطا کی ہے، آمین. اپنے آمین. ولیوں کو عطا کی ہے. بڑی مبارک زندگی ہے. جی صحیح. علم و عرفان کے دروازے ان پر کیسے کھلے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر؟ دیکھا جائے تو ایک کسب حلال ہے اور اس طرح باغ ہے، پنچکی ہے، اور اس سے پھر آگے غریب نواز تک کا سفر ہے. اصل میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک بڑے مشہور مجذوب تھے، حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ تھے مجذوب. یہ ایک دن کے باغ میں آئے تھے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے. تو آپ نے بڑا ادب کیا، ان کا احترام کیا، اور ایک انگوروں کا ایک کچا ان کی بارگاہ میں حاضر کیا. سبحان اللہ. اور بڑی مطلب کہ ایک تعظیم، تکریم، نیاز مندی اور کمال درجے کے ادب کا جب آپ نے مظاہرہ فرمایا سبحان اللہ، تو انہوں نے اپنے بڑے متاثر ہوئے، خوش ہوئے. تو انہوں نے اپنے تھیلے میں سے، بیگ میں سے ایک سوکھی روٹی نکال کر خواجہ صاحب کو عطا کی اور وہ انہوں نے کھائی. بس وہ آپ کے اندر گئی اور معرفت کے جو چشمے پھوٹے. اللہ اکبر. تو پھر جو ہے وہ مقامات تک ذکر ہو ہی رہا ہے، ایک معرفت. مجھے یہاں امام اعظم کی ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت ہے تو سنو. جی جی ارشاد. میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں تھے حضرت بہل الدانہ رحمت اللہ تعالی علیہ، واللہ عالم، یا کوئی اور مجذوب تھے. امام اعظم ان کے پاس جایا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ حضور اب اتنے بڑے امام، شریعت کے اتنے سمجھنے والے، اور اب مجذوب کے پاس جاتے ہیں. تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں شریعت کو جانتا ہوں، اس شریعت والے کو جانتا ہے. اللہ اللہ. مجذوب ہو وہی جو جس کو شرعاً مجذوب ہونا ہے، اور وہ ایک یہ بھی ایک ولایت درجہ ہے. ایک لوگ ہوتے ہیں ایسے. تو یوں مطلب کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اللہ کے نیک بندے، ایک ولی کی تعظیم کی، تکریم کی، سبحان اللہ، اور نیاز مندی کا اظہار کیا. تو
جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا ادب اور احترام کس طرح ہونا چاہیے، یا کیا چیز جو ہے وہ لیک کر رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کہ جس کو جو ہے وہ پورا ہونا ضروری ہے، یا اس پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ ہونا ضروری ہے؟ کیا خیال فرماتے ہیں اس عنوان پر آپ؟ ایک ایسے دور میں آپ مجھے سوال کرو جہاں بدقسمتی کے ساتھ عزت کا معیار تقریباً دولت اور منصب رہ گیا، ہائے حالانکہ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ اصل تو پرہیزگاری ہے عزت کا معیار، تقوی ہے اصل معیار۔ صحیح۔ لیکن اب ایسا حالات ہو گئے کہ تو بدقسمتی کے ساتھ مذہبی لوگوں کے ساتھ لوگوں کی سوچیں بہت زیادہ ستھری اور پاکیزہ نہ رہی۔ جی۔ ایک طبقہ ہے، سب کا نہیں کہتا، حالانکہ ماشاءاللہ اب بھی امام، مؤذن، عالم، پیر جو مطلب اس طرح ہیں، ان کا ایک مقام مرتبہ، اب جو اپنے ہاتھوں اپنے کردار کو متاثر کر دے اس کا میں نہیں کہتا، لیکن جرنلی جو ہمارے یہاں عوام ہے جی۔ وہ اس چیز کو اہمیت دیتی ہے۔ آج بھی اگر امام صاحب سامنے آ جائے تو عام آدمی سگریٹ چھپا لیتا ہے، آج بھی ایسا ہے۔ آج بھی مذہبی لوگوں کے سامنے لوگ، بہت سارے ایسے کام ہیں جو شاید اخلاقاً درست نہیں ہیں، شرعاً اگرچہ جائز ہوں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ کہ آج یہ ویلیوز ہیں ہمارے یہاں، ایسا نہیں کہ ہمارے ٹوٹل ویلیوز ختم ہو گئے۔ آج بھی بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے گھبراتا ہے، اگرچہ سگریٹ نہیں پینا چاہیے، بری عادت ہے، مگر اس کا اپنے والد کی رسپیکٹ، عزت، امی کی رسپیکٹ، عزت کرنا یہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمزور کام کر رہا ہے، ماں باپ آ جاتے ہیں تو بعض خوف اور ادب کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے، ایسا ڈٹا ہی نہیں ہے کہ کر رہا ہوں، کیا کر لوگے۔ تو ایک یہ مطلب اس کو بھی سلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ اب یہ نا چراغ میں تیل ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل سلمان بھائی چراغ میں تیل ہے، جی۔ اور یاد رکھنا سلمان اتاری، جی۔ جب تک چراغ میں تیل ہے نا، جی۔ یہ امید موجود ہے کہ روشنی ہو سکتی ہے۔ میں اس کو، اس چراغ کے تیل کو میں احساس سے تعبیر کرتا ہوں اللہ اکبر۔ کہ یہ ایک احساس ہے، جی۔ یہ ایک احساس باقی ہے، یہ وہ احساس ہے جو آپ کو، آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ لے آئے گا۔ بعض ہوتے جنہیں احساس ہی جن کا جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ ایسا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سڑا ہوا مردہ ہو چکا ہے، یعنی کہ ان کے مطلب ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ، مطلب وہ ان کے بھی بس، وہ تو پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ جس میں چاہے جان ڈال دے۔ جی۔ لیکن بعض لوگ بالکل ڈیڈ ووڈ کی طرح ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے جن کے اندر کچھ نہ کچھ تراوٹ، کچھ نہ کچھ ایسی، آپ بات بھی کریں گے نا تو آپ کو اس کی باتوں میں ایک فیلنگ آئے گی۔ یعنی میں آپ کو مثال دوں، بات چونکہ ٹاپک اسی طرح چل رہا ہے، ادب کا، احترام کا، تعظیم کا، محبت کا۔ جی۔ میرے ساتھ کچھ آفیسرز اس طرح کی کیٹیگریز کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ایک صاحب تھے، وہ اپنا ینگ بیٹا، آئی تھنک وہ موسٹلی وہ 22-23 سال کی یا 24 ایئرس کی اس کی ایج ہوگی، بڑا ینگ تھا اور بڑا مطلب کہ ایک اٹریکٹیو نوجوان تھا، پڑھا لکھا تھا اور پروفیشنل تھا، کسی فیلڈ کے اندر اس نے بڑی مہارت حاصل کی ہوئی تھی، ٹوٹل کوالیفیکیشن تھی۔ دعوت اسلامی کے ماحول کے کوئی قریب مجھے نظر نہیں آئے، لیکن آئے تھے یہاں فیضان مدینہ، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اب یہ 4-6 اسلام میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو چائے سرونگ ہوئی، آپ سمجھیے چائے سرونگ ہوئی، تو ان کو چائے دی، ان کو چائے دی، ان کو، اچھا یہ نوجوان یہاں بیٹھے تھے، ایک چھوڑ کر ان کے والد بیٹھے ہوئے تھے، تو چائے یہاں سے سرونگ ہو رہی تھی، تو نوجوان کے بعد چائے دی تو اس نے چائے منع کیا اور آگے اشارہ کر دیا وہاں دے۔ تو وہ جب ان کے والد صاحب کو چائے پہنچ گئی تو جو چائے سرونگ کر رہے تھے وہ جانے لگے، تو مجھے سمجھ آ گئی تھوڑی سی کہ یہ اس نوجوان نے چائے کیوں نہیں لی ہاتھ میں۔ وہ جانے لگے تو میں نے چائے پیش کرنے والوں کو میں نے بولا، میں نے کہا ان کو چائے پینی ہے، مگر انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ والد صاحب سے پہلے میں چائے لوں، اللہ پہلے میرے والد صاحب کو چائے تو پھر میں چائے لوں گا۔ میں کہا بھائی جان یہی بات ہے؟ کہا یہی بات ہے۔ اتنا خوش ہوا، یعنی میں نے بڑے بڑے نظر آنے والوں کو بھی اپنے والد کا اس طرح
ادب اور احترام کرتے دیکھا نہیں ہے. میں نے اس کے والد صاحب کو وہیں مبارکباد دی. میں نے کہا یار آپ کو مبارک ہو. مجھے اتنی خوشی ہوئی. یعنی بظاہر ان کے اندر کوئی ایسی علامت نہ تھی کہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ کوئی مبلغ ہے, یہ کوئی مذہبی اس طرح کے اس کا کوئی گیٹ اپ ہے, لیکن یار یہ ادب تھا. امیر سے فرماتے ہیں نا کہ وہ جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا, اللہ جس کو عطا کر دے. یار میں نے اس کے والد صاحب کو مبارکباد دی. آپ کو مبارک ہو. یعنی میں نے میری زندگی کے تو یہ ایسا واقعہ کم ہی ہوتا ہے. اب مطلب والد صاحب کو پیر نہیں ہے, والد صاحب کو ایسے بہت بڑے مذہبی ٹائٹل والے نہیں ہیں, ایک نارمل والد صاحب تو باشرات ہے والد صاحب, لیکن اس میں یقیناً والد صاحب کی بھی تربیت ہوتی ہے. لیکن یار بارش تو برستی ہے نا سلمان, زمین میں جذب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے نا. اب وہ زمین ہی ایبزارب نہیں کر رہی ہے تو اب اس میں کیا نکلے گا. اچھا زمین نے پانی تو پیا مگر اب اندر سے یہ کڑوا نکالتی کہ میٹھا نکلتے تو اس کا بات ہی نہیں بولتا ہے نا. اللہ اکبر, ایسی بات. تو یہ مجھے اتنی خوشی ہوئی. تو یہ جو ہے نا ادب, ادب انسان کو کیا پتا کہ والد صاحب کا یہ ادب ہی اس کی مغفرت کا سبب بن جائے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس نے صرف ہمارے سامنے, کیونکہ یہ تو ایک مطلب روٹین وائز ایک چیز ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ گھر میں بھی ان کا یہ انداز ہو کہ نہیں, ہمارے ایک محاورہ ہے کہ لیڈیز فرسٹ, غلط ہے. فرسٹ کیا ہوتا ہے, مطلب جس کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے. اگر آپ کا حق پہلے تو آپ پہلے لے لیں. یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کی ہے. والد کو کہا ہے کہ اگر بیٹی ہو بیٹیاں دونوں ہوں اور کچھ دینا ہے تو بیٹیوں سے آغاز کرے. تو یہاں لیڈیز فرسٹ ہو گئی, بیٹی فرسٹ ہو گئی, کیونکہ ان کا دل تھوڑا ہوتا ہے. لیکن اب اس کو بس جس طرح شریعت نے پسند کیا اسی طرح فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ رکھے یار. اب اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ فرسٹ ہے وہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ ہے یہ فورتھ. جس کا جہاں پہلے حق بنتا ہے اس کو پہلے حق ملنا چاہیے. رائٹس آف ہیومن اسی طرح بات کی جائیں گی. جی بالکل. تو اب یہ کہ یہ ایک حقوق, تو یہ ایک ادب جو ہے نا, یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ والدین کا اس طرح کا ادب اور احترام کرنا تو یہ ہونا چاہیے والدین فرسٹ, پیرنٹس فرسٹ, پہلے میرے والدین. سبحان اللہ. یہ اتنی خوبصورت بات ہے اولاد کے لیے, کیونکہ اولاد دیکھے کہ والدین نے بھی یہی کیا ہے, پہلے میرے بچے, پہلے میرا بیٹا کھائے گا. ایک وقت تھا کہ ماں باپ یہ کہتے پہلے بیٹا کھائے گا, پہلے میری اولاد کھائے گی. پہلے عید میں پہلے میری اولاد کے کپڑے, عید پر پہلے میری اولاد کا, یہ خوشی میں پہلے میری اولاد کا. جس نے زندگی آپ کی اولاد فرسٹ میں گزار دی, آج اولاد کا کام ہے کہ وہ پیرنٹ فرسٹ میں گزارے. واہ واہ واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا.